دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں آیات بتائی ہیں یہ سب ہمیں اللہ کی طرف کھینچتی ہیں کہ ہم اللہ کے بن کے رہیں، جیسا جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے کریں، اپنے عمل کو درست کریں۔ سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ فرمایا ادھر ادھر منہ کر لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اصل نیکی یہ کہ پہلے اپنا ایمان درست کرو اور پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، معاہدوں کی پابندی کرو، اور وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، صرف اللہ سے محبت کی بیس پر ذوی القربى رشتہ داروں کو پیسے دو، رشتہ داروں کو پیسے دو، وَالْيَتَامَى یتیموں کو کھلاؤ، یتیموں پہ خرچ کرو، وَالْمَسَاكِينَ مسکینوں کو کھلاؤ، وَابْنَ السَّبِيلِ مسافروں پر خرچ کرو۔ الو نہ بناؤ مسافر کو کہ اس کو کیا پتا یہاں کے ریٹ کا تو الو بناؤ اس کو، ایسا نہیں، مسافروں کا خیال کرو۔ تو یہ چار قسم کے طبقے پر احسان کرو، اور نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ الگ سے دو، اور والصابرین فی البأساء والضراء، کوئی پریشانی آئے تو صبر کرو، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، فی البأساء والضراء جسمانی پریشانی، وحین الباس اگر میدان جنگ میں لڑنا پڑے تو میدان جنگ میں صبر سے لڑو۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کی یہ صفات ہیں یہ ہیں سچے ایمان کے دعوے میں۔ ہم لوگوں نے اسلام کو بھی ایک یعنی یوں سمجھیں کہ ایک فیشن ہوتا ہے نا، مختلف قسم کے موسموں میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، محرم میں ہمارے ایک نئی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ربیع الاول میں الگ قسم کے مسلمان بنے ہوتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 2 مہینے خاص طور پر ایسے ہیں جس میں یہ 2 مہینے کی جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب ہم اخپل طریقے سے گزارتے ہیں، جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے نہیں گزارتے۔ اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے، اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا، اور یوم ولادت ایسی تھی جس پہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا، کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے سرداروں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کو آپ کی امت شہید کرے گی، تو آپ بلک بلک کے رونے لگے۔ اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے، تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کو غم ہوا آپ روئے، تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے، تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئیں، پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئیں؟ بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی، ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو کیا اب حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ بولو نا بھائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا تو کیا آپ نہ روتے ہے بھائی؟ تو پھر حضرت عثمان کی یوم شہادت پہ رونا بھی کیا ہے؟ سنت ہونا چاہیے نا۔ حضرت عثمان کی شہادت کی نبی کو اطلاع ملی تھی، وہ جھوٹی افواہ تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا، اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا۔ آپ ایسا درد اور ایسا غضبناک ہوئے کہ آپ نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت کی۔ تو جب آپ کو سچی مچی کی اطلاع ملتی کہ واقعی ابھی تو افواہ تھی، یقین نہیں تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اطلاع ملتی کہ آپ شہید ہو گئے تو کیا آپ نہ روتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی آپ کی گود میں تھی، اس کا انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، آج آپ رو رہے ہیں، تو فرمائیے اللہ کی رحمت ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی، اولاد ہے میری۔ تو کیا جب حضرت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے انتقال کی تاریخ آئے گی تو ہم سب روئیں گے بیٹھ کے؟ بولو نا بھائی۔ تو کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں۔ دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے نا کچھ دلیل ہر ایک کو مل جاتی ہے۔ تو میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے، وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے، تو ان کا جو مسلک ہے ان کو کرنے دیں، ان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں، نہ ان سے بحث کریں، نہ ان کے کام میں ٹانگ اڑائیں۔ بولے بھائی آپ کا مسلک ہے آپ کریں۔ میں کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصول ہی الگ ہیں ان سے، وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟
بھائی یا تو ادھر ہو جاؤ شیعہ بن جاؤ, کس نے روکا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. آپ شیعہ بن جائے کوئی نہیں روکے گا آپ کو. کوئی شیعہ سنی بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا, کوئی سنی شیعہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا. لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے بتائے ہیں. اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے. ہاں آپ نے کسی دن کربلا کا واقعہ سنا, چاہے محرم میں سنا, ربیع الاول میں سنا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو دردناک شہادت کا واقعہ آپ نے سنا, آپ کو رونا آ گیا, تو یہ عین ایمان کی علامت. میرے بیان اب ویڈیو ریکارڈ ہوتے ہیں, پہلے ریکارڈ نہیں ہوتے تھے, آڈیو چلتے تھے. تو میں نے 2 دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ جب یہ واقعہ بیان سنا, بیان کے دوران میں بھی رو رہا تھا اور سننے والے بھی رو رہے تھے. نیچرلی آ گیا رونا. پھر دوبارہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا, مجھے بھی رونا آ گیا اور سننے والوں کو بھی آ گیا. یہ نیچرل جو آ گیا. لیکن اگر میں اس لیے بیٹھوں کہ میں روؤں, آج میں پروگرام ہے باقاعدہ, بولو بھائی, رونے کا, اور آپ کو بھی رلاؤں گا, اور وہ محرم کا واقعہ میں اگر ربیع الاول میں بیان کروں گا تو رونا آ گیا مجھے. تو جو خود سے کسی کا واقعہ سن کے رونا آ جائے اس پہ پابندی نہیں ہے, بلکہ اہل بیت سے محبت کی علامت ہے. لیکن یہ واقعہ جب ہم نے بیان کیا حضرت حسین کا تو مجھے رونا آیا. بالکل اسی طرح رونا جب حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا تو بھی آیا. ظلم تو ان پر بھی ہوا تھا, کوئی کم تھوڑی ہوا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی, بالکل چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت, میری عمر 9 یا 10 سال ہوگی, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ لکھا تھا. تو اتنے بچے میں تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی, لیکن جب مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا تو مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایسا دردناک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. تو وہ تو کسی کے بھی وفات کی خبر جب ہم سنتے ہیں تو نیچرلی رونا آتا ہے انسان کو. کبھی وہ انسان کوشش تو برداشت کرنی چاہیے, لیکن اب ہمارے ہاں واقعات سنا کے باقاعدہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں صبر کا حکم ہے. جو خود سے رونا آ جائے نا انسان کو تو وہ ایک نیچرلی ہے. اور کربلا کا واقعہ صرف اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ میں بھی روؤں آپ بھی رو, یہ غلط ہے. اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور کسی مخصوص دن کے ساتھ تو ویسے بھی خاص نہیں ہے یہ. اور ویسے بھی شریعت میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں پہ لعنت, نیاحہ کہتے ہیں چیخنا چلانا. آپ کو پتہ ہے زمانے جاہلیت میں جب کسی کی میت ہوتی تھی تو باقاعدہ پیسے دے کے عورتوں کو رلوایا جاتا تھا, پیسے دے کے. آج بھی بہت جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے, پیسے دے کے رلوایا جاتا ہے. تو نبی نے تو ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو فری میں روتی ہیں, پیسے دے کے نہیں, جو فری میں میت پہ روتی ہیں. اور چیخ چلا کے رونا تو ویسے ہی حرام ہے اسلام میں. میت پہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو, بس چیخ چلا کے نہیں روئے ہیں. حضرت جعفر طیار بھی تو اہل بیت میں سے تھے. جب شہید ہوتے ہیں آپ کی 4 جوان بیویاں بیوہ ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں, تو ان کی بیویاں جب روتی ہیں تو گھر سے باہر آواز آتی ہے. آپ نے پہلی دفعہ سمجھایا جا کے کہ ان سے بولو اپنی آوازوں کو پس کرو. جب دوبارہ تو آپ نے فرمایا منہ پہ خاک پھینک دو جا کے. حالانکہ ان کا جو رشتہ حضرت جعفر طیار سے تھا وہ ہمارا نہیں ہے, ہم تو بہت دور کے ہیں. اہل بیت سے جو جتنا ان کی بیویوں کا رشتہ ہے اتنا تو ہمارا نہیں ہے نا. ان کو چیخ کے رونے کی اجازت نہیں دی. اور آج ہمارے یہاں کیسے ہوتا ہے, ہاں ہاں ہو چیخ رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. گریبان چاک کرنا اسلام میں حرام ہے روتے ہوئے. گریبان چاک کرنا اس پہ لعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آج گریبان بھی چاک ہو رہا ہے, رو بھی رہے ہیں, پیٹ بھی رہے ہیں. تو بھائی وہ شیعہ حضرات کا ایک مسلک ہے, ان کی رائے ہے, ان کو ان کی رائے پہ چلنے دو. آپ جو اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ, درمیان میلہ لٹکو. درمیانی آدمی کہیں کبھی نہیں ہوتا. درمیان کی جو جنس ہے وہ کہیں کی ہوتی ہے. وہ بیچارہ نہ مرد سے شادی کر سکتا ہے نہ عورت سے. وہ کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے آپشن دیتا یا تو ادھر کر دیتا, یا وہ تو ایک اللہ نے آزمائش بنا دی اس کو بیچارے کو, وہ آزمائش ہے, اسی آزمائش پہ اس کو قیامت کے دن اجر ملے گا. لیکن اپنے اختیار سے انسان بیچ کا بننے کی کوشش کرے یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اپنے اختیار سے یا تو شیعہ بن جاؤ یا پورے سنی بن جاؤ. تو اہل سنت حدیث کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں, اور جو ہماری بخاری مسلم ہے شیعہ حضرات نہیں مانتے ان کتابوں کو, وہ نہیں فالو کرتے ان کو. تو ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو میں نہیں مانتا ان حدیثوں کو تو پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں وہ بھی چھوڑ دو. پھر آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات, پھر وہ بھی چھوڑ دو.
تو ہم تو ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں میت پہ رونا پیٹنا منع. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا ہے کربلا میں, اور یقیناً یہ بہت بڑا بدترین ظلم تھا تاریخ کا, تو حضرت جو آپ کے اہل بیت جو باقی بچ گئے تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا, جو صحیح اسناد سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کا کیا ری ایکٹ تھا. کیا امام زین العابدین نے اس طرح سے نوحے کیے تھے کہ آپ نے سینوں کو پیٹا تھا؟ انہوں نے صبر کیا تھا انہوں نے اور یہی اہل بیت کی شان تھی. تبھی تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ادھر ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھ لو, بلکہ والصابرین فی البأساء, جو پریشانیوں کے وقت کیا کرتے ہیں, صبر. تو ہماری نظر میں حضرت حسین کا قتل بھی ایک بہت بڑی ٹینشن, بہت بڑی پریشانی, مگر اس پر ہمیں صبر کا حکم ہے. اگر ہمارے اندر انتقام کی طاقت ہوتی تو انتقام لے لیتے. ہم جو بھی قاتلان حسین تھے ہمیں پتہ چلتا کہ یہ ہے, ہم انتقام لیتے ان سے. اگر انتقام نہیں لے, وہ تو چلے گئے دنیا سے اپنے ٹھکانوں کو, جو جس نے جہنم رسید ہونا تھا وہ تو جہنم رسید ہو چکا ہے. اور اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی برکت سے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. تو جس کا جو ٹھکانہ تھا, جس ملعون نے جہاں جانا تھا وہ چلا گیا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے, تلک امۃ قد خلت. جہاں بھی قرآن ایسے واقعات بیان کرتے یہ قوم تھی جو گزر گئی, لہا ما کسبت, جس نے جو کیا اس کا بدلہ ملے گا, ولکم ما کسبتم, اب تمہارے اعمال اللہ دیکھے گا. اعمال کا مطلب دیکھے گا جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تم اس پر عمل کرتے ہو, جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے, یہ چیزیں دیکھی جائیں گی. تو محرم کے ایک الگ, ہمیں محرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ آیا ہے, اس میں کیا احکام ہے. محرم میں آپ نے نکاح بھی کیا ہے, محرم منحوس نہیں ہے, محرم تو اشہر حرم میں سے ہے, برکت والا مہینہ ہے, اس میں جو کام کیا جائے گا اس میں برکت ہوگی. اس میں شادی بیاہ کریں گے اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی, اس میں کوئی اور عبادت کریں گے اس میں برکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی الگ فضیلت بیان کی کہ اس میں عبادت کا ثواب, محرم کے روزوں کا ثواب عام مہینوں سے زیادہ ہے. تو یہ سب ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں, تو ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے, ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہاں یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ جا کے انگلیاں اٹھائیں, تم یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں, بس چھوڑ دو اس کو, جو جب اس کو سمجھ میں آئے گی تو آ جائے گا, نہیں آئے گی تو 73 فرقے ہیں نا, تو یہ آپ تھوڑی ختم کرو گے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ختم کریں گے. تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش بولو بھائی مت کرو. آپ دیکھو کہ ان میں جو صحیح ہے اس کو فالو کرو, باقی بھائی جیسا کر رہے ہو. ہمارے پاس نہ کوئی پولیس ہے نہ کوئی پاور ہے, پولیس بھی ہوتی تو بھی کچھ نہیں کرتی. ہم اگر پولیس میں ہوتے تو کیا کر لیتے. فساد ہوتا ہے ان چیزوں سے. افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی, تو بھائی کون سی والی گھڑی صحیح ہے, میری گھڑی میں تو کیا ٹائم ہو رہا ہے, کبھی آگے چلیے, اچھا پھر ابھی بس اذان ہونے والی ہے, ٹھیک ہے بتا. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, وہاں افغان طالبان کی جب حکومت تھی 5 سال, تو انہوں نے بھی شیعہ کے امام بارگاہ کو ختم نہیں کیا تھا. سمجھ رہے بات, ایک حد بندی کر دی تھی, ختم نہیں کیا انہوں نے بھی شیعوں سے سلو کی تھی, مذاکرات کیے تھے. بھائی ٹھیک ہے آپ اپنی امام بارگاہ کے اندر جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں آپ وہ کرو. حالانکہ کتنی پاورفل حکومت تھی, اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے کہا بھائی ہم کیسے پابندی لگائیں, ایک ایسے ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. تو گورنمنٹ کے لیے بہت سی چیزیں ممکن نہیں ہوتی, پابندیاں نہیں لگا سکتی گورنمنٹ. تو جو طالبان نہیں ختم کر سکے, حالانکہ طالبان سنی مسلک کے تھے اور وہ شیعہ بالکل ایک. میں نے وہاں امام بارگاہ میں اذانیں بھی سنی ہیں, ریڈیو پہ اذان آتی تھی امام بارگاہ سے, میں نے خود سنی ہے کہ بھائی یہ کہاں سے آ رہی ہے, افغانستان. ہم محرم میں جو کچھ کر رہے ہیں, خدا کی قسم اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو محرم میں یہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جو یہ نہیں کرے گا وہ کہاں جائے گا, جہنم میں جائے گا. یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے, حلیم کی دیگیں, سینہ پیٹنا, کالے کپڑے, سبیلے. میں ابھی آ رہا تھا گھر والوں کو پہنچا کے, تو 1 گھنٹے کا سفر ہم نے 3 سے 4 گھنٹے میں طے کیا. ادھر گئے تو وہاں سے روڈ بلاک, ادھر گئے تو وہاں سے روڈ بلاک, ادھر سے نکلے. میں سوچ رہا تھا یار یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو راستے میں پڑا ہوا کانٹا نہیں اٹھاتا نا, تو وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں. کانٹے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ چبھ جائے گا, نکال کے پھینک دو, اور اس چبھنے سے گناہ بھی معاف ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو ایک گناہ معاف ہوتا ہے. تو اس کانٹے کو جو نہ ٹریفک کو روک رہا ہے, لوگ اس کانٹے سے ٹاپ کے بھی گزر سکتے ہیں, اس سے گلی بند نہیں ہو رہی اس کانٹے سے. وہ اگر پڑا ہوا ہے نا اور آپ اٹھاتے نہیں ہو اس کانٹے کو, تو پیغمبر کے مطابق آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. حدیث میں آتا ہے ایمان کے نا 70 سے زیادہ شعبے ہیں, سب سے اعلیٰ شعبہ تو کلمہ توحید ہے, اس سے بڑی اسلام میں کوئی نیکی نہیں ہے.
سب سے کم درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر رکھا ہوا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دینا، ڈالنا نہیں، راستے سے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، بس یہ بیان کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں۔ اس کو راستے سے اگر آپ نے نہیں ہٹایا تو اس کا مطلب آپ ایمان کے 73ویں مقام پر بھی نہیں، بے ایمان ہو، سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہوگا حدیث کا، وہ بے ایمان ہے، وہ اسلام کے دعوے میں سچا نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مسلم ہوں، کیونکہ مسلم ہونے کے لیے کچھ تو کرے نا۔ دیکھو ایک آدمی کہتا ہے میں ہندو ہوں، نہ وہ گائے کا پیشاب کو مقدس سمجھتا ہے، نہ وہ گائے کو مقدس سمجھتا ہے، نہ وہ کبھی مندر جاتا ہے، نہ کبھی کسی پنڈت سے وہ جو بھی ہوتا ہے جا کے ان کی آشیرواد لینا کہلاتا ہے، کیا کہتے ہیں وہ بھی نہیں کرتا، نہ وہ ہولی وہ جو ان کی جو ہوتا کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو ہندو کہیں گے تو بھائی تو کس بات کا ہندو بنا ہوا ہے؟ کہیں گے نا کچھ تو تھوڑا سا تو ایسا کر، کوئی لک تو آئے نا، تھوڑا سا ہندو لگے تو۔ ایک عیسائی ہے، نہ وہ عیسیٰ کو نبی مانتا ہے، نہ وہ بائبل کو کبھی زندگی میں پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ کبھی زندگی میں اس کو کسی نے چرچ جاتے ہوئے دیکھا، اور نہ کبھی اس کو کرسمس مناتے ہوئے دیکھا۔ لوگ پوچھتے ہیں تیرا مذہب کیا ہے، وہ کہیں گے وہ کہتا ہے عیسائی، تو کہیں گے یار کچھ اور مذاق کر لے ہمارے ساتھ، یہی کہیں گے نا، یہ بھی مذاق کا ٹائم نہیں ہے، یہی کہیں گے نا کہ کچھ تو عیسائی شو کرنے کے لیے کبھی تو چرچ چلا جا تو، یا کرسمس ہی میں شو کر دے کہ میں کرسچن ہوں، تو کبھی تو کچھ تو ایسا دکھانا جس سے لگے کیا ہے تو۔ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ ایسا مذہب والے کرتے ہیں کہ کوئی پورا فالو کر رہا ہے، کوئی آدھا کر رہا ہے، کوئی 1% کر رہا ہوتا ہے، تو کچھ تو ہوتا ہے نا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، اس کا مفہوم کیا ہے کہ جس میں اتنی بھی سینس نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا اتنا بھی جذبہ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ روزانہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، دیگے کھلاؤ، وہ بھی اسلام کا حکم ہے، لیکن اگر کچھ بھی نہیں کر رہا تو آخری درجہ جس سے وہ کم از کم یہ کہہ سکتا ہے کہ آئی ایم اے مسلم، میں کیا ہوں؟ یہ مسلم۔ تو میں یعنی اتنا دکھانے کے لیے نا، آخری مقام یہ کہ کمبخت جب تو راستے میں جا رہا ہے نا اور کانٹا نظر آئے، تجھے پتا ہے کسی کے چبھ سکتا ہے، یہ کوئی پتھر نظر آیا تجھے پتا ہے کہ یار کسی کی ٹھوکر لگ جائے گی، اس کو اٹھا کے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عیدی سینٹر میں جمع کراؤ جا کے، اس کو اٹھا کے تھوڑا کیا کر دو، سائڈ پہ کرو۔ اتنا بھی اگر تمہارے اندر جذبہ نہیں ہے تو اس اپنے آپ کو مسلم کہنے کے تکلف کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ حدیث کا صحیح ترجمہ کر رہا ہوں میں، صحیح حدیث کا صحیح ترجمہ۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اس کانٹے سے گلی بند ہو رہی تھی؟ بولو نا، ٹریفک جیم ہو رہا تھا اس سے، کسی عورت کا حمل ضائع ہو رہا تھا اس میں، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہسپتال پہنچنے سے پہلے مر رہا تھا، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور وہ پھینکا بھی نہیں آپ نے، پھینکا کسی اور نے۔ حدیث میں کسی اور کی بھی غلطی تلافی کون کرے گا؟ آپ، وہ بے وقوف ہے تو آپ تھوڑی بے وقوف ہے۔ اس کانٹے کو اگر آپ نے راستے سے نہیں ہٹایا، اس پتھر کو سائڈ پہ نہیں کیا، تو حدیث کے مطابق آپ کیا ہیں؟ صحیح ترجمہ یہ ہو کہ بے ایمان ہے آپ۔ مجھے بتاؤ، جو کانٹا پھینک رہا ہو راستے میں وہ کیا ہوگا؟ جو ہٹا نہیں رہا، ایک وہ ہے جو ہٹائے بغیر گزر جاتا ہے، لیکن دوسرا وہ ہے جو راستے میں کانٹا کیا کر رہا ہے؟ پھینک رہا ہے، جو باقاعدہ کیلے کا چھلکا راستے میں پھینکتا ہوا جا رہا ہے، یا جو راستے میں پتھر لا کے رکھ دیتا ہے، وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ بولو نا بھائی، یہ تو اس سے بھی زیادہ بدبخت ہے کہ جو کانٹا پراپر طریقے سے پھینک رہا ہے باقاعدہ۔ نبی تو جو نہ ہٹائے اس کو مومن نہیں کہہ رہے، جو پھینکے وہ کہاں سے مومن ہو گیا؟ اور آپ بتاؤ، جو وہ کام کرے، حالانکہ اگر کوئی کانٹا پھینک کے چلا جاتا ہے اس سے بھی ٹریفک جیم نہیں ہوتا، ایک گلی بھی بند نہیں ہوتی، گلی میں بھی محلے میں لوگ زیادہ زیادہ کانٹا پھلانگ کے چلے جائیں گے، کوئی بڑا نقصان نہیں ہو رہا۔ بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ لگ جائے گا کسی کے، یہی ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، وہ تو نکال کے پھینک دے گا باہر، یہی ہوگا نا۔ جناب مجھے بتاؤ، ایسی ایکٹیویٹیز، ربیع الاول ہو یا محرم ہو یا سفر ہو یا کوئی بھی ہو، میرا مقصد کسی مکتبہ فکر پہ طنز کرنا نہیں ہے، میرا مقصد اسلام بتانا ہے۔ وہ میں کروں تو بھی غلط ہے، وہ شیعہ کریں تو بھی غلط، وہ بریلوی کریں تو بھی غلط، وہ اہل حدیث کریں تو بھی غلط، وہ دیوبندی کرے تو بھی غلط، وہ کوئی بھی کرے تو بھی غلط ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایسا کام کرنا جس سے راستے کیا ہو جائیں؟ بند ہو جائیں، جس سے آپ کے پورے ملک کا نظام کیا ہو جائے؟ معطل۔ تو کیا یہ پیغمبر کی تعلیمات ہو سکتی؟ یہ ربیع الاول میں بھی غلط ہے۔ آپ جا رہے ہوتے ہیں، اچانک یہاں سے راستہ بند، پولیس والے کہہ رہے ہیں ادھر سے جاؤ، ادھر سے گئے، وہاں سے راستہ بند، ادھر سے جاؤ، 1 گھنٹے کا سفر 2-3 گھنٹے میں، اور بعض دفعہ تو پہنچتے ہی نہیں ہے لوگ، راستے تو محدود ہے نا۔ تو یہ جو ہم گلیاں بند کروا رہے ہیں، پوری روڈیں جام کروا رہے ہیں، یا تو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بڑا مطالبہ ہو نا آپ کے پیش نظر، تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے اسلام کہتا ہے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے۔ آپ نے ملک میں انقلاب لے کر آنا ہے جی، آپ حکومت کے خلاف کوئی دھرنا دے رہے ہیں، بہت بڑا دھرنا، اور آپ کا خیال ہے کہ یہ حکومت باقی رہی تو ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ بڑے مفاد کے پیش نظر چھوٹا مفاد کیا جا رہا ہے؟ بولو،
برداشت. جیسے گلی میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, روڈ ڈل رہی ہے, اس میں آپ پورا کنٹینر لا کے کھڑا کر دیا, اب متبادل راستہ دے دیا, کیونکہ بھائی روڈ بن رہا ہے نا, تو یہ بڑے مفاد کے پیش نظر آپ گلی بند کر رہے ہیں. تو اسلام کا اصول ہے بڑے فائدے کے پیش نظر چھوٹا نقصان برداشت کیا جاتا ہے. تو سیاسی سطح پہ کوئی سمجھتا, اول تو سیاسی دھرنے بھی صرف اپنے کرسیوں کے لیے ہوتے ہیں, لیکن اگر کسی ملک میں خیال ہے بھائی یہ گورنمنٹ کا گرانا ضروری ہے, اس کے لیے بڑا دھرنا دینا ضروری ہے, وہاں ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, یار یہ بہت بڑے مفاد کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جا رہا ہے. ربیع الاول یا محرم یا دوسرے مہینوں میں جو مذہبی رسومات ہونی, اس میں کون سا بڑا مفاد ہے ہمارے سامنے؟ اس میں ہم کیا دے رہے ہیں انسانیت کو؟ کیا حضرت حسین کی یہ تعلیمات ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں جو ہم ربیع الاول میں کر رہے ہوتے ہیں, جو محرم میں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام کی یہ تعلیمات ہیں؟ وہاں تو اس کا خیال کیا جا رہا ہے کہ تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں, اس کا خیال کرتے ہیں آپ کی کسی زوجہ کی آنکھ نہ کھلے. آپ جب گھر میں داخل ہوتے رات کے وقت سلام اتنی آہستہ آواز سے کرتے کہ کوئی جاگ رہا ہے تو جواب دے دے, سو رہا ہے تو اس کی آنکھ نہ کھلے. اور یہاں آپ دیکھیں ادھر روڈ بلاک, ادھر روڈ, اور یہ سب چیزیں مذہب کے نام پہ ہو رہی ہیں. چائنا میں یہی ہوا, چائنا میں مذہبی آزادی دی گئی, مسلمانوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا, دھرنے جلوس, یہ چائنا نے پابندی لگا. کیا لگ گئی وہ پابندی؟ تو اسلام تو میرے بھائی اتنا خیال کر رہا ہے کہ کسی کے کانٹا اگر چبھ گیا نا تو اللہ آپ کے ایمان کو ایمان قرار نہیں دیتا. آپ کی مسٹیک ہے, حالانکہ پھینکا نہیں, آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ جو کرنے کے کام ہے وہ کیے نہیں جا رہے. کرنے کے کام کیا ہے؟ کلوا من الطیبات, کھاتے ہوئے دیکھو حلال کھا رہا ہوں کہ نہیں کھا رہا. وَعْمَلُوا صَالِحًا, عمل کرتے ہوئے دیکھو جائز عمل کر رہا ہوں کہ ناجائز کر رہا ہوں. اسی پہ پورا اسلام ہے. انہی دو چیزوں کا نام اسلام ہے. قیامت میں انہی کے بارے میں سوال ہوگا, اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں آپ سے سوال بولو نہیں ہوگا. اگر آپ کسی اور طرح سے تیاری کر رہے ہیں اپنے آپ کو عاشق رسول یا عاشق اہل بیت کہنے کے لیے, تو یہ آپ کا درد سر ہے. اللہ آپ سے اس پیپر کے بارے میں سوال پوچھے گا جو اللہ نے آپ کو دیا. آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, فزکس یا کیمسٹری کا پیپر ہے, وہ پیپر آپ کے سامنے آیا کہ جی اس کے 100 نمبر, اس کے 100 نمبر. آپ نے فزکس کے علاوہ جو معلومات آپ کے پاس تھی نا میتھمیٹکس کی, وہ ساری آپ نے اس میں چھاپ دی. اور بڑی مشکل معلومات, آپ نے سی اے کیا ہوا تھا, بہترین اکاؤنٹنٹ تھے آپ نے اکاؤنٹنگ کی ایکویشنز اور اس کی جو وہ ایسی زبردست خاندانی 20 صفحے لکھ کے آگے, جو ایسی نالج لکھ کے آگے جو کسی کے پاس بھی نہیں تھی. ایگزامینر کیا کرے گا؟ آپ کو انڈا دے گا. آپ ایگزامینر کے پاس پہنچ گئے, یار میں نے اتنی محنت کی ہے, اتنا مشکل پیپر میں نے لکھ کے آیا ہوں, اور یہ میں سی اے کر کے میں نے یہ تیاری کی ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے بعد میں نے یہ لکھا اور میں نے یہ کیا, اور وہ جو فزکس جو کر کے آئے, وہ 2 منٹ کا کام تھا. ایکویشن انہوں نے یاد کی ہوئی تھی رٹا لگا کے, اور کچھ ایکویشن یاد کی ہوئی تھی, وہ سب کر آگے آ گئے. اور میری اتنی مشکل کام آپ نے 0 دیا. کہا بھائی آپ جو مرضی کر کے آئے ہو, ہم تو آپ سے وہ پوچھیں گے جو ہم نے آپ کو پیپر میں دیا تھا. ہر پیپر کے نمبر تھے, اس کا آپ نے جواب لکھا, تو آپ اپنی افلاطونیاں بخراتیاں جو مار کے آئے ہو, یہ ہمارا ہیڈیک نہیں ہے. اس نے کہا ہم سے بھی اسی کے بارے میں سوال ہوگا, کیا خیال ہے؟ تو اللہ میاں جی جو ہمیں پیپر دیا ہے نا, اس میں محرم کے جلسے جلوس, بولو چپ ہو جاتے ہو, نہیں ہے. اس میں ربیع الاول کے جلوس اور کیک کاٹنا اور ڈسکو ڈانس جو ہو رہا ہے آج کل, وہ نہیں ہے. نبی سے محبت کا یہ والا طریقہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں قیامت کے دن. اللہ مانے گا ہی نہیں اس کو. اللہ کہے گا تمہاری, چاہے اس میں شہید ہو جاؤ آپ, ماتم کرتے کرتے خون نکلا مر گئے, کوئی شہادت نہیں ہے, خودکشی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ میں حسین کے غم میں رو کے میں نے یہ سب کچھ کیا. اللہ کہیں گے تمہیں کس نے کہا تھا یہ کرو؟ حسین کی محبت میں نے کب کہا تھا؟ میں نے کہا تھا حسین سے محبت میں حسین کو فالو کرو. حسین کی تو داڑھی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تو ظلم کے خلاف ڈٹ گئے, کمپرومائز نہیں کیا. اور ہم میں کتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں, بیوی پہ ظلم, بچوں پہ ظلم, قوم پہ ظلم, ملک پہ ظلم. کتنے لوگ ہیں دفتروں میں ٹائم پہ نہیں پہنچتے اور تنخواہ پوری لیتے ہیں. یہ ریاست پہ ظلم کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ظالم بن کے آپ ماتم کر رہے ہو, اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حسین خوش ہو جائیں گے, نبی خوش ہو جائیں گے. نہ کوئی بھی خوش نہیں ہوگا میرے بھائی. ان حرکتوں سے شیطان خوش ہو سکتا ہے, بدعت کی وجہ سے. وہ کہے گا تم نے اپنی آپ کو ایسی چیزوں میں کھپا دیا جس کا نہ تم کو دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ تم کو آخرت میں, بلکہ مزید گناہ اس لیے ہے کہ ان چیزوں سے غیر مسلم اسلام سے دور ہوگا. کبھی بھی غیر مسلم یہ منظر دیکھ کر اسلام کے قریب نہیں ہو سکتا.
غیر مسلم مسجد میں آئے آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے اسلام سے محبت ہوگی. غیر مسلم آپ کا رمضان دیکھے, صبح سحری میں جاگنا, افطاری کا وقت, محبت ہوگی. غیر مسلم آپ کی قربانی دیکھے, غیر مسلم آپ کا نکاح کا نظام دیکھے, آپ کا فیملی سسٹم دیکھے, رشتہ داری جوڑنا دیکھے, باپ کی خدمت کرنا دیکھے, آپ کا حج دیکھے, آپ کا عمرہ دیکھے, اٹریکٹ ہوگا وہ دین کی طرف. آپ کا ماتم دیکھ کے اٹریکٹ ہوگا, وہ کہے گا یار یہ کیا وحشیانہ عمل ہے, یہ تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو, چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو, ایران میں بھی ماتم پہ پابندی ہے, پتہ ہے آپ کو, کھلے عام نہیں کر سکتے. آپ کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور کلو من الطیبات, ہمیں جو اللہ نے پیپر دیا اس میں دو ہی چیزوں کا سوال ہوگا, کھا کیا رہا ہے, کر کیا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھانا بھی کرنا ہی ہے, لیکن اللہ نے اس کو الگ سے بیان کر دیا نا, کیونکہ لوگ کرتے بہت کچھ اچھا ہے, کھانے میں ڈنڈی مار دیتے ہیں, اور کچھ کھاتے صحیح ہیں, کرنے میں کیا کر دیتے ہیں, ڈنڈی مار دیتے ہیں. کھاتے تو بڑا پاکیزہ حلال ہیں, کام غلط کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے اسلام کو دو لفظوں میں سمیٹ دیا, کھاؤ بھی حلال اور کرو بھی حلال, پاکیزہ کرو. یہ دو ہی سوال ہوں گے, 50 نمبر کے یہ سوال ہے میرے بھائی, اس کے علاوہ تیسرا کوئی سوال, باقی اسی کے ذیلی سوالات ہیں, اسی کے ذیلی سوالات ہیں جن کے آنسر آپ کو دینے. اس کے علاوہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ربیع الاول یا محرم میں, حلیم میں, سبیلے لگا کے, ماتم کر کے, کالے کپڑے پہن کے, یا ربیع الاول میں ہرے ہرے بن کے, ناچ گانا کر کے, لائٹیں تمبو لگا کے, حلوے بانٹ کے, یہ سب آپ کا ہیڈ ایک ہے. اللہ اس سے متاثر نہیں ہوگا. آپ یہ کچھ کرتے ہوئے مر بھی جائیں, شہید بھی ہو جائیں, اللہ میاں نے اس کا اجر نہیں دینا. اللہ کہیں گے وہ پیپر ہے ہی نہیں جو میں نے دیا, تم اپنی طرف سے اخپل طریقے سے کر رہے ہو تو کرتے رہو, کوئی فائدہ نہیں. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. دو لفظوں میں اسلام کو ڈیفائن کیا ہے کہ کلو من الطیبات, پاکیزہ کھاؤ اور عمل بھی پاکیزہ کرو. تو جو اصل بات میں یہ محرم ہی کے حوالے سے یہ آیت کا میں نے انتخاب کیا تھا کہ جب آپ پاکیزہ کام کریں گے اور پاکیزہ کھائیں گے تو اس سے آپ لوگوں کو اچھے لگیں گے, اور لوگوں کا دل چاہے گا کہ آپ جیسے بن جائیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو کوئی بھنگی ہو جو بیچارہ ہر وقت گندگی میں رہتا ہو, اسے آپ سمجھائیں کہ یار اچھی زندگی گزارو, صاف ستھرے ہو جاؤ. آپ نے کسی دن اس کو نہلا دیا, بہترین کپڑے ڈیٹول سے نہلایا, سروس کروائی, ظاہر ہے وہ اتنے دنوں سے ایک کام کر رہا ہے تو وہ سروس کے بغیر دھلے گا نہیں. سروس کروائی آپ نے اس کی, خوب نہلا دھلا کے اس پہ اسپرے چھڑک دیا آپ نے, اور 3 دن تک کنٹینیو یہی کام کیا, تو آپ مجھے بتاؤ اس کو برا فیل ہوگا یا اچھا فیل ہوگا؟ کہے گا یار بڑا مزہ آیا. اس کے دل میں اپنے کام سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو اچھی چیز میں, اچھی طہارت میں, پاکی میں اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے. جیسے صاف ستھرا آدمی اچھا لگتا ہے, گندا اچھا لگتا ہے, صاف ستھرا اچھا لگتا ہے, تو صاف ستھرے اعمال والا بھی انسان کو اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ڈیفائن کیا دو لفظوں میں, اچھا کھاؤ اور عمل اچھا کرو. کیا مطلب؟ ایسا کام کرو کہ غیر مسلم تمہاری طرف مائل ہو کہ یار یہ بڑے اچھے ہیں. تو کوئی ایسی رسم اسلام میں جس کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہو, اس کا مطلب ہے وہ اسلام, بولو بھائی, نہیں ہے. کوئی بھی آپ ایسا عمل کر رہے ہیں, لیبل اسلام کا لگا رہے ہیں, مگر اسے دیکھ کر غیر مسلم کو گھنٹوں سمجھانا پڑتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو آپ مجھے بتاؤ محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیا یہ غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل کرے گا؟ یہ عمل ہے بھائی. یعنی کوئی غیر مسلم اسے دیکھ کے مسلمان ہوگا کہ یار ماشاءاللہ بڑا زبردست اسلام ہے. افسوس ہمیں اس پر ہے کہ دیکھو جن کا مسلک ہے, جن کا فقہ ہے, وہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرو کہ ہم سنی ہیں یا شیعہ ہیں. فرقے شروع سے چلے آ رہے ہیں نا, شیعہ اور سنی, ختم کرنا تو ممکن نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو تلوار کی زور سے تمام فرقوں کو ختم کر دیں گے. تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش نہ کرو, جو حضرت مہدی کا کام ہے وہ خود کرنے کی کوشش نہ کرو. ہم کسی فرقے کو ختم نہیں کر سکتے, لیکن ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری رائے میں صحیح کیا ہے. تو میرے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقوں میں سے ایک جنتی ہے. تو یا تو ادھر چلے جاؤ, یا بولتے کیوں نہیں, ابھی نہیں بول رہے تو پھر عمل کیسے کرو گے, یا تو پورے ادھر چلے جاؤ یا پورے ادھر آ جاؤ. مجھے خدا کی قسم اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا کہ شیعہ لوگ ماتم کیوں کر رہے ہیں, شیعہ لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں, وہ جو ہے وہ مرثیے کیوں پڑھ رہے ہیں. مجھے اس پر اشکال نہیں ہوتا. ان کے دلائل ہوں گے ان کے پاس, ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں. وہ کب کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں؟
وہ کب کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں؟ ایک چیز کا انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا تو ہم ان پر وہ کیوں تھوپے ان کے سر پہ؟ لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. تو بھائی پھر سنی ہو تو جو اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ اہل سنت کے ہیں نا، ان کی کتابوں میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز بولو بھائی نہیں ہے. ماتم کرنا اہل سنت کے ہاں جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخو پکار کرنے کو حرام قرار دیا ہے. نوحہ کو جو میت پہ رونا پیٹنا ہوتا ہے، گریبان چاک کرنا، اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے سگے چچا زاد بھائی میدان جنگ میں شہید ہوئے، 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. آپ نے ان کی بیویوں کو زور سے رونے کی اجازت نہیں دی. اتنا غضبناک ہوئے جب وہ باز نہیں آئے، آپ نے فرمایا ان کے منہ پہ خاک پھینک دو. حالانکہ بیوہ ہوئی ہیں، قابل ترس ہیں، لیکن چیخ کے رونے کی اجازت، حالانکہ وہ تو اہل بیت میں سے تھے. حضرت جعفر طیار ظلمن شہید ہوئے تھے. ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم، اس لیے بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے، بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی. لیکن اس ظلم پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو سنی ہیں، ان کے چاروں مکاتب فکر کے ہاں نہ رونے پیٹنے کی اجازت، نہ نوحہ کرنے کی اجازت، اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت. میرے بھائی آپ لوگ اللہ کا واسطہ محرم میں مرثیے نہ لگائیں. ہر گاڑی میں کوئی نوحہ چل رہا ہے، کوئی شیعہ ہے تو ٹھیک ہے وہ کرے، سنیوں پہ یہ کام زیب نہیں دیتا، کیونکہ یہ منافقت ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا آپ ادھر ہو یا آپ ادھر ہو، آپ کا مسلک کہیں نہیں پتا چل رہا. ہمیں ایک مسلک کو فالو کرو. ہمارے ہاں محرم منحوس مہینہ نہیں ہے، ہمارے ہاں محترم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے.